میں دہشت گرد کیسے بنا؟ ایک نوجوان کی کہانی۔ ابن آدم سید۔ یہ کہانی ایک ذہین، ہونہار اور تعلیم یافتہ بلوچ نوجوان کی ہے۔ وہ نوجوان جو کبھی اپنے خاندان کا فخر، اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اور اپنے علاقے کے لیے امید کی کرن تھا، لیکن حالات نے ایسا رخ بدلا کہ وہی نوجوان دہشت گردوں کے ہاتھوں ایک اعلیٰ کار بن گیا۔ یہ کسی ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ ان سینکڑوں نوجوانوں کی داستان ہے جو دشمن کے جال میں آ کر اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس کہانی میں استعمال ہونے والے نام اور مقامات فرضی ہیں، اور کسی بھی حقیقی فرد یا جگہ سے مطابقت محض اتفاق ہوگی۔ میرا نام طلال بلوچ ہے۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ ہمارا خاندان تعلیم یافتہ اور مالی طور پر مستحکم ہے۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے اور خاندان کے کئی دوسرے افراد بھی مختلف محکموں میں کام کرتے تھے۔ زمینیں بھی ہماری ملکیت میں تھیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں بچپن ہی سے پڑھائی میں اچھا تھا۔ والدین کا خواب تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور بڑا افسر بنوں۔ میرا بھی یہی خواب تھا کہ میں اپنے علاقے اور صوبے کا نام روشن کروں۔ بچپن میں جب بھی گھر کے قریب پہاڑوں کو دیکھتا، دل چاہتا کہ وہاں جا کر فطرت کے قریب رہوں، لیکن ہمارے علاقے میں پہاڑوں پر جانے کا رواج نہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان پہاڑوں پر دہشت گردوں کے ڈیرے تھے۔ کبھی کبھار رات کے وقت نقاب پوش مسلح افراد دکانوں پر دھاوا بولتے، اشیاء خرد و نوش اور پیسے چھین کر لے جاتے۔ ایسے واقعات دیکھ کر میرا دل ان نام نہاد سرمچاروں سے نفرت سے بھر جاتا۔ میں اپنے والدین کا لاڈلا تھا۔ والدہ اور بہنیں مجھ پر جان چھڑکتی تھیں۔ میرے والد نے ہمیشہ مجھے نصیحت کی کہ کسی غلط راہ پر نہ جانا، کیونکہ دہشت گرد تنظیمیں نوجوانوں کو بہکا کر اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں۔ لیکن یہ حقیقت مجھے اس وقت سمجھ آئی جب میرا قریبی دوست ودود بلوچ جب دہشت گردوں کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہو اور ایک خودکش حملے میں مارا گیا۔ اس نے مجھے بھی ورغلانے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت میں نے خود کو بچا لیا۔ لیکن یہ محض ایک شروعات تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب میں نے دوسرے صوبے میں IT کی تعلیم شروع کی تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر دوسرے سیمسٹر میں میری ملاقات روم میٹ کے ذریعے جبران، سہیب اور کریم سے ہوئی۔ وہ بظاہر خوش اخلاق اور ذہین لگتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ بلوچستان کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ کبھی الحاق کی من گڑھت کہانیاں سناتے، کبھی مظلومیت کا رونا روتے۔ ان کے الفاظ میں ایسا جادو تھا کہ میں سوچ میں پڑنے لگا۔ پھر انہوں نے مجھے بظاہر بلوچ حقوق کی ایک دعوے دار خاتون کے دھرنے میں جانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے انکار کیا، مگر ان سے تعلق بڑھتا گیا۔ چھٹیوں میں جب میں گھر آیا تو کریم بلوچ نے بتایا کہ ایک میں دھرنے کے دوران وہ خاتون لیڈر مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ تجسس کے ہاتھوں میں وہاں چلا گیا۔ دھرنے میں پہنچا تو وہاں پوری ٹیم نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف بلوچ عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور دہشت گرد تنظیموں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہاں میری ملاقات حیات اور افضل نامی افراد سے ہوئی، جو بعد میں ایک کالعدم تنظیم کے سہولت کار نکلے۔ انہوں نے مجھے پہاڑوں پر جا کر حقیقت دیکھنے پر مجبور کیا۔ افضل نے ایک دن میری ملاقات ایک لڑکی فاطمہ سے کروائی۔ وہ خود کو انسانی حقوق کی کارکن ظاہر کرتی تھی۔ نرم لہجہ، میٹھے الفاظ اور دلکش انداز۔ آہستہ آہستہ میں اس کے دام فریب میں آتا گیا۔ وہ اکثر مجھے جوس پلاتی اور جوس پینے کے بعد اس کی ہر بات مجھے اچھی لگنے لگتی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان مشروبات میں نارکوٹائر نامی نشہ آور ادویات شامل ہوتی، جو میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے ہر لمحے کو خفیہ کیمرے میں قید کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں میرے نازیبا مناظر اور ریاست مخالف باتوں کی ویڈیوز تیار کر لی گئیں۔ یوں میں ایک ایسے شکنجے میں پھنس گیا جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ چھٹیاں ختم ہوئیں، گھر سے یونیورسٹی کا نام لے کر نکلا اور آخر کار میں پہاڑوں پر پہنچ گیا۔ وہاں کے حالات ناقابل بیان تھے۔ نہ روشنی، نہ سکون، بھوک، پیاس اور خوف میں سب کو نڈھال کر رکھا تھا۔ سگریٹ اور نشے کی بدبو ہر طرف پھیلی رہتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خواتین کس طرح ذہنی اور جسمانی استحصال کا شکار ہو رہی ہیں۔ کچھ نوجوان واپس جانا چاہتے تھے، مگر انہیں جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ وہاں 2 قسم کی تربیت دی جاتی تھی۔ ایک جسمانی تربیت، جس میں پہاڑوں پر دوڑنا اور ہتھیار چلانا سکھایا جاتا۔ دوسری ذہنی تربیت، جس میں کتابوں اور لیکچرز کے ذریعے گورلا وار اور ریاست مخالف بیانیہ ٹھونسا جاتا۔ میرا موبائل چھین لیا گیا۔
جب میں نے احتجاج کیا تو فاطمہ نے میری کچھ ایسی ویڈیوز دکھائیں جن میں ہتھیار تھامے ریاست مخالف نعرے لگا رہا تھا، اور کچھ ویڈیوز کے بارے بتانے سے قاصر ہوں۔ میں بے بس ہو چکا تھا۔ ان پہاڑوں پر میری ملاقات بھارتی خفیہ ایجنسی را کے کارندوں سے ہوئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کس طرح پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ دن رات مجھے نشہ آور دوائیں دی جاتیں، حتیٰ کہ میں ذہنی توازن کھونے لگا۔ میں جو چونٹی مارنے سے ڈرتا تھا، اب تشدد میں لذت محسوس کرنے لگا۔ پھر ایک دن مجھے حکم ملا کہ بس میں سوار نہتے پنجابی مزدوروں کو قتل کرنا ہے۔ اس دہشت گردی میں ایک پڑھے لکھے کالج کے پروفیسر نے سہولت کاری کی، جو ڈالروں کے لالچ میں یہ کام کر رہا تھا۔ جب میں نے ان بے گناہ مزدوروں کو قتل کیا تو اچانک میرا دوست اکبر یاد آیا۔ وہ پنجابی تھا، یونیورسٹی میں میرا قریبی ساتھی۔ میں اکثر اس کے گھر جاتا۔ اس کی والدہ مجھے بیٹا کہتی اور کہتی کہ تم ہمارے مہمان ہو اور مہمان کی عزت فرض ہے۔ میں نے پنجابیوں کا نمک کھایا تھا اور وہ میرے محسن تھے۔ یہ سوچ میرے دل کو کاٹنے لگی۔ قتل کے بعد مجھے تنظیم میں کمانڈر کا مقام دیا گیا، لیکن ضمیر کی چیخیں مجھے سکون نہ لینے دیتی تھیں۔ ایک رات میں نے خواب میں اپنی ماں کو روتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹا طلال واپس آ جاؤ۔ اگلی رات اکبر کی ماں خواب میں ملی، جو مجھے کہہ رہی تھی، تم نے پنجابیوں کو کیوں مارا؟ تم تو نمک حرام نکلے۔ یہ الفاظ میرے دل کو چھید گئے۔ ہاں، میں واقعی نمک حرام تھا، جو دشمن کے بہکاوے میں آ گیا۔ میں نے اللہ کے حضور رو رو کر دعا کی کہ مجھے اس اندھیرے سے نکالے۔ پھر ایک موقع ملا اور میں پہاڑوں سے نکل آیا۔ میں نے ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ریاست نے مجھے معاف کر کے گلے لگا لیا، مگر آج بھی ان بے گناہ مزدوروں کی چیخیں، میری ماں کے آنسو اور دوست اکبر کی یاد میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں ایک زندہ لاش ہوں، جسے اپنے گناہوں کا بوجھ ہر لمحہ کچلتا رہتا ہے۔ یہ ہے کہانی ایک نوجوان کی، جو ایک محب وطن تھا، مگر دشمن کے پروپیگنڈے اور فریب کا شکار ہو کر دہشت گرد بن گیا۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہاڑوں پر پرتعیش زندگی کا خواب دکھانے والے بلوچستان کے محافظ نہیں، بلکہ اس کی ترقی اور خوشحالی کے قاتل ہیں۔